Welcome to my channel, dear students. Today we are going to discuss two main important topic of physics in first chapter. जो फिज़िक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंध बोर्ड का, लेकिन जो बातें हैं वो किसी भी बोर्ड के लिए चल सकती हैं। ठीक है, बहुत ही अहम बातें आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो नोट है वो भी इंतहाई अहम नोट है और बहुत आसान नोट है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाजमी देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, वर्नियर कैलिपर, इसकी अगर मैं डेफिनेशन अगर आपको बताऊं तो वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम लेंथ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की मदद से जब आप किसी भी लेंथ को, लंबाई को मेज़र करेंगे तो आप कैसे मेज़र कर सकते हैं, इसके थ्रू एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं और प्रिसाइसली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, देखें, तो वर्नियर कैलिपर इज़ अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रिसाइसली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, आप इसको मुकम्मल तौर पर जो है ना एक्यूरेट, ठीक है, एग्जैक्ट मेज़र कर सकते हैं और इसमें प्रिसाइसली यानी कम गुंजाइश होती है कि आप इसमें एरर करें। ठीक है, यानी मुकम्मल तौर पर आप बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जो लंबाई है वो एक्यूरेटली है कितनी। ठीक है, तो इस डिवाइस का नाम है वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ डिवाइस डेट कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिसाइसली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर इसकी डेफिनेशन होंगे। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा, इट हैज़ मेन जॉस डेट आर यूज टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर। वो मैं अब दिखाऊंगा कि मेन जॉस हमारे पास कौन से जॉस होते हैं, और याद रखिए इसको एक्सटर्नल डायमीटर के लिए। इट हैज़ आल्सो स्मॉलर जॉस डेट आर यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर। ठीक है, वी कैन आल्सो मेजर इंटरनल डेप्थ बाय यूजिंग डेप्थ गॉज। इट हैज़ मेन स्केल विच इज़ फिक्स्ड एंड इमूवेबल। द स्केल विच इज़ इमूवेबल and is used to close and open the jaws by sliding, it is called vernier scale। अब मैं ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप ज़रा यहाँ देखें, ये जो दो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये मेन जॉस है जिसको लोअर जॉस भी बोलते हैं, और एक्सटर्नल डायमीटर के लिए ये जॉस, ये दो जॉस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जबकि ऊपर जो जॉस आपको नज़र आ रहे हैं वह हमारे पास क्या है, वह हमारे पास अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए, इट है स्मॉलर जॉस, ये हमारे पास यहाँ पे स्मॉलर जॉस, ये अपर जॉस कहलाता है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, इन ऑर्डर टू मेजर इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक और वीडियो बनी हुई है जिसमें बाकायदा मैंने इसकी, आप फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास 9 फिज़िक्स बाई PH अकेडमी लिखे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इस्तेमालात मैंने वहाँ पे बताए हुए हैं। तो जो ऊपर आपको जॉस नज़र आ रहे हैं इसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, इन ऑर्डर टू मेजर इंटरनल डायमीटर। ठीक है, इसी तरह ऊपर एक और बात की हमने कि हम इसकी मदद से डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डेप्थ को भी। तो आपको यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे जो डेप्थ गॉज का है ना, ये जो चीज़ है इसको कहा जाता है डेप्थ गॉज। इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की जो इंटरनल डिस्टेंस है या इंटरनल डेप्थ है उसको भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बात की कि इट हैज़ मेन स्केल, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाले, ये मेन स्केल कहलाता है, और एक स्केल ऐसा भी है जो स्लाइड कर रहे होते हैं। ये देखो, ये जो लोअर जॉस है उसमें से ये आगे पीछे की तरफ मूव हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जो मूव हो रहे होते हैं आपके पास उसको वर्नियर स्केल, ठीक है, या स्लाइडिंग स्केल भी कहते हैं। ये वर्नियर स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वर्नियर स्केल आप याद रखें। ठीक है, तो ये है जी मेन स्ट्रक्चर जिसको हमने समझा किसके बारे में, वर्नियर कैलिपर के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं तो इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई, क्लास में ही मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं, आपको मिलेंगी। ठीक है, वो मैं इसी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और ये जो प्ले लिस्ट है फिज़िक्स की उसमें भी ज़रूर मैं मेंशन करूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं मज़ीद इसके बारे में, दो बातें डिस्कस करते हैं। मज़ीद ये कि हमारे पास इसमें जो डिवाइस है वो इसमें एरर के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, क्या मतलब ये कि जो मैंने आपको दो स्केल्स बताए, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। ठीक है, इन दोनों में एरर के चांसेस होते हैं। कैसे एरर किस वक्त आता है, अगर आपके पास ये जो मेन स्केल का ज़ीरो है, ठीक है, मेन स्केल का ज़ीरो अगर वर्नियर स्केल के ज़ीरो से आगे
یہ پیچھے ہو جائے، اس وقت ہمارے پاس اس میں کیا آئے گا، اس میں ہمارے پاس ایرر آئے گا. ٹھیک ہے. اب ایرر کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں. اگر ورنیئر اسکیل کا 0 مین اسکیل کے 0 سے پیچھے رہ جائے، دیکھو اگر آپ یہاں دیکھیں نا، یہاں دیکھیں تو یہ پیچھے تھوڑا سا پیچھے نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ والے 0 پیچھے، یہ والے 0 آگے ہے. اگر وہ پیچھے رہے تو ایسے ایرر کو کہا جاتا ہے پازیٹیو 0 ایرر. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ جو ورنیئر اسکیل ہے اس کا 0 آگے ہے، کس سے؟ مین اسکیل کے 0 سے. اس کیس میں آپ کے پاس جو ایرر ہوگا، ایرر کے ٹائپ ہوں گے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ نگیٹیو ایرر. ٹھیک ہے. اس کو آپ اس طرح سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ آگے جانا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیچھے رہنا اچھی بات ہے. تو پازیٹیو 0 ایرر یہ بہت ہی آگے گئے، اس نے اپنی لمٹ کراس کی، تو نگیٹیو 0 ایرر ہے. تو اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ پازیٹیو اور نگیٹیو 0 ایرر کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب دوسری ڈیوائس مائکرو میٹر اسکرو گیج، وہ بھی ہم اسی ویڈیو کے اندر ہی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو مائکرو میٹر اسکرو گیج، واٹ از دی ڈیفینیشن آف مائکرو میٹر اسکرو گیج؟ مائکرو میٹر اسکرو گیج از آلسو اے ڈیوائس which is used to measure small length, diameter of wire and thickness of a metal sheet. ٹھیک ہے. چھوٹے آپ کی جو چھوٹی لمبائی ہوتی ہے، چھوٹے لینتھ ہوتے ہیں، ان کو میجر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ڈائیمیٹر آف وائر کا ڈائیمیٹر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ان کو میجر کرنے کے لیے. ایز ویل ایز کسی بھی میٹل شیٹ کی تھکنس کو میجر کرنے کے لیے ہم مائکرو میٹر اسکرو گیج کا استعمال کرتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں معلوم کہ مائکرو میٹر اسکرو گیج آخر ہوتا کیا ہے. تو یہاں پہ باقاعدہ اس کی بھی یہاں پہ ڈائیگرام موجود ہے، وہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کروں گا. کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں. اٹ کنسسٹ آف یو شیپ فریم. دیکھیں یہ جو آپ کو فریم نظر آ رہا ہے نا، دس ون از یو شیپ فریم. ٹھیک ہے. تھوڑا میں اس کو یہ اب یہاں دیکھیں اینول، یہ دس ون از کالڈ اینول، جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اسپنڈل، یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اسپنڈل. ٹھیک ہے. سلیو اور مین اسکیل، یہ جو آپ کے یہ دیکھیں اندر کی طرف، یہ اس کو سلیو یا مین اسکیل کہتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ تھمبل اور سرکولر اسکیل. یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے؟ تھمبل یا سرکولر اسکیل. یہ جو اسکیل آپ کو نظر آ رہا ہے، اصل میں اس چیز کو، اس کے اوپر جو اسکیل، اس کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس تھمبل کہلاتا ہے. جبکہ یہ ہمارے پاس اسکیل موجود ہوتے ہیں. ویسے آپ روٹیٹ ان دونوں میں سے یہ روٹیٹ کر، تھمبل کو آپ روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سرکولر اسکیل کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ روٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ میں نے دونوں کو مینشن کر کے لکھا، تھمبل یا سرکولر اسکیل. اور آخر میں ریچٹ. یہ دیکھیں یہ ریچٹ کا استعمال یہ ہوتا ہے کسی بھی آبجیکٹ کو جب آپ اس میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب آپ کسی بھی آبجیکٹ کو اس کے اندر رکھیں گے، آبجیکٹ کو آپ کہاں رکھیں گے؟ اس کے اندر رکھیں گے. اس کو یہاں سے اس کے اندر آپ کوئی بھی آبجیکٹ رکھیں گے نا، یہاں پہ ان دونوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہاں پہ رکھ کے آپ اس کو ٹائٹ کرنے کی. یہ آپ نے یہاں پہ آبجیکٹ رکھا اور اس میں، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹائٹ آپ یہاں سے ریچٹ سے، ریچٹ کو آپ گھمائیں گے تو جب یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں نا تو ریچٹ سے آواز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور کلاس کے اندر بھی ایکسپلین کروں گا. ایک آواز آ جاتی ہے، اس آواز کو، اور وہ ویڈیو بھی میں جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو بنا کے میں آپ لوگوں کو ضرور پریکٹیکلی اس کو پرفارم کر کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس آواز کو جو ہے نا کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں ہاں یہ چیز اب یہ ٹائٹ ہو گیا. اب ہم ریڈنگ کو نوٹ کر سکتے ہیں. تو ریچٹ اس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں. اب ہے کہ پچ. تو ڈسٹینس بٹوین ٹو کنسیکٹیو تھریڈز از کالڈ پچ. اب یہ پچ ہوتا کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو ذرا کوشش کرتا ہوں. یہ ہمارے پاس ایک کہ ابھرا ہوا پورشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم اس کو آگے پیچھے گھماتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ نظر آتا ہے دوسرا ابھرا ہوا پورشن. ان دو کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کو ہم پچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دا ڈسٹینس بٹوین ٹو کنسیکٹیو تھریڈس، اس کو ہم تھریڈس کہتے ہیں، اس ابھرے ہوئے پورشن کو. ان دو کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو پچ کہتے ہیں. اور اس کا لیسٹ کون کیا ہوتا ہے؟ جو لیسٹ میجرمنٹ ہے جس کے تھرو اس سے کم میجر نہیں کر سکتے، یعنی وہ ڈسٹینس جس سے کم آپ اسکرو گیج کے تھرو میجر مزید نہیں کر سکتے،
تو اس کی منیمم حد کو کہا جاتا ہے کہ جتنا یہ میجر کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کا لیسٹ کون. لیسٹ کون کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اگر آپ نے کسی بھی مائکرو میٹر اسکرو گیج کا لیسٹ کون نکالنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, جو پچ ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا ڈویژن آن سرکولر اسکیل. یہ جو اسکیل نظر آ رہا ہے نا آپ کو, وہ سرکولر اسکیل ہے. وہ 50 کا بھی ہو سکتا ہے, 100 کا بھی ہو سکتا ہے. جو ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا کیا نکل آئے گا, لیسٹ کون نکل آئے گا. ابھی جو میں نے ایک رفلی ایگزامپل کے طور پر بچوں کو سمجھایا تھا, ہمارے پاس اس وقت جو تھا, جو میں نے بچوں کو پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہوئے سمجھایا, اس میں ہمارے پاس 100 کا تھا, وہ جو سرکولر اسکیل ہے. جس طرح یہاں پر بھی 100 کا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو 1/100 کریں گے تو آپ کو پچ کی لیسٹ کون کی ویلیو نکل آئیں گی. اس میں بھی ایررز ہوتے ہیں, 0 ایرر ہوتے ہیں اس میں, اور اس کے بھی 2 ٹائپس ہوتے ہیں. اب اس کا کانسیپٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, یہاں دیکھیں آپ, یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو اسکیل ہے نا, وہ ہمارے پاس کیا ہے, سرکولر اسکیل ہے. اور یہاں پہ ایک اس طرح کی آپ کو لائن نظر آئیں گے مین اسکیل پہ, ٹھیک ہے. اس طرح کی اس لائن کو, اگر اس لائن کو, یہ اس طرح کی لائن, یہ ٹھیک ہے, اس لائن کو اگر یہ 0 ٹچ کرے, بالکل یہ والی 0, یہ والی 0, ٹھیک ہے, یعنی یہاں ایک لائن ہوتی ہے, یہ 0 اور یہ 2 0 آپس میں میٹ اپ ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے ڈیوائس کے اندر کوئی 0 ایرر موجود نہیں ہے. اگر سرکولر اسکیل کا 0 نیچے آ جائیں, ٹھیک ہے, سرکولر اسکیل کا 0 کہاں آ جائیں, نیچے آ جائیں, اور یہ جو لائن ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو 0 آپ کو نظر آئیں گے مین اسکیل پہ, وہ اوپر رہیں, تو ایسے ایرر کو ہم پازیٹیو 0 ایرر کہیں گے. وہی بات جو میں نے آپ کو ورنیئر کیلیپر میں سمجھایا, اگر وہ سرکولر اسکیل کا 0 آگے جائے, اپنے لمٹ کراس کرے, تو اس کو ہم نیگیٹو 0 ایرر کہیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں, ٹھیک ہے. نوٹ بھی بہت اچھا بنایا ہوا ہے, تو آپ لوگوں نے یہ پیپر کے لیے یہاں سے تیاری کرنی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ورنیئر کیلیپر اور مائکرو میٹر اسکرو گیج کے بارے میں. انشاءاللہ ہم اس کے فوراً بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے, اور اس میں بھی بہت ساری انفارمیٹیو اور بیسک چیزیں نوٹ کے ساتھ آپ کو بتائیں گے.